بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. انتہائی قابل احترام بھائیوں، قابل عزت، قابل تکریم میرے فیدروش بزرگوں، قابل شفقت میرے عزیزوں، اور حیا و عفت کی چادر میں لپٹی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، رمضان مبارک میں نیکیوں کا ایک شوق، لگن، جذبہ، تڑپ اور مسابقت کا ماحول ہوتا ہے. ہر انسان ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر نیک کاموں کی طرف لپک رہا ہوتا ہے. ایک سے بڑھ کر ایک اور مختلف قسم کی نیکیاں انسان معاشرے میں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن رمضان المبارک کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے کے بہت سارے افراد دین سے پیچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر ہی 27ویں رات کے بعد مکمل طور پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کچھ کا ان سے بہتر ہوتا ہے تو ایک دو راتیں سنبھل کے رہتے ہیں اور چاند کی رات دین سے پیچھے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگوں کا ایمان ان سے بہتر ہوتا ہے، وہ کچھ 4-5 دن، ہفتہ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتے ہیں. رمضان کی نیکیوں کا تسلسل برقرار رہتا ہے اور اس کے بعد پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کچھ کا ایمان ان سے کچھ مزید بہتر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کوئی 2 دہائیاں، کوئی 1-2 ماہ سنبھالتے ہیں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پیچھے سرکنا شروع ہو جاتے ہیں. بالخصوص ایک تو رمضان کے ماحول کے رخصت ہونے سے، اور دوسرے ہمارا اوورآل مجموعی طور پر جو ماحول ہے، فیس بک کا ماحول، سوشل میڈیا کا ماحول، انٹرنیٹ کا ماحول، معاشرے کا ماحول، فتنوں کا ماحول، آزمائشوں کا ماحول، یہ بھی انسان کو دین سے پیچھے ہٹانے کا بعض دفعہ باعث بن جاتے ہیں. تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم مختصراً یہ جائزہ لینے کی کوشش کریں گے
کہ وہ کون سے ذرائع ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں اور وہ کون سی وسائل ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کر لیں تو ہم دین پہ قائم رہیں گے اور دین کے ساتھ وفادار ہو جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا قرآن ہے۔ یہ آپ کے اندر استقامت پیدا کرتا ہے۔ جیسے آپ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کوشش کریں اتنی نہیں، کچھ کم کر لیں، لیکن تعلق توڑیں نہ، تلاوت کو ختم نہ کریں، اسے بند نہ کریں، قرآن کو طاق نسیاں پہ نہ چڑھائیں۔ رمضان میں آپ روزانہ 5 پارے پڑھتے تھے، اب 3 پڑھ لیں، 3 پڑھتے تھے اب 2 پڑھ لیں، 2 پڑھتے تھے اب 1 پڑھ لیں، لیکن تعلق برقرار رہے۔ جب آپ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین سے پیچھے ہٹ جائیں۔ بالخصوص قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کوئی بہت بڑے عالم ہوں، بڑا لمبا چوڑا وقت لگائیں۔ سادہ ترجمے والا کوئی قرآن مجید لے لیں اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن سے رہنمائی لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اس بات کو پلے باندھ لینا، جو شخص بھی قرآن مجید سے رہنمائی لینا اپنی زندگی کی عادت بنا لیتا ہے، وہ یوں سمجھے کہ اس کے ہاتھ میں تو وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اس کا کنارہ سیدھا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا، کبھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے، کوشش کریں قرآن سے پوچھیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اللہ سے مشورہ کریں، قرآن کھول لیں، اس کے صفحات کو یوں جب آپ الٹیں گے پلٹیں گے، ورق گردانی کریں گے، قرآن آپ کو بہت کچھ بتائے گا۔ آپ پریشان ہیں تو قرآن کھول لیں، آپ بیمار ہیں تو قرآن کھول لیں، دل اداس ہے تو قرآن کھول لیں، غمزدہ ہیں تو قرآن کھول لیں، دین سے دور ہیں تو قرآن کھول لیں، پیغمبر کی سنت سے دور ہیں تو قرآن کھول لیں۔ حتیٰ کہ میں یہاں تک کہتا ہوں، آپ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرآن کھول لیں۔ آپ ملحد ہو گئے ہیں، اللہ کی ذات پہ یقین اٹھ گیا ہے اور خدا کے انکار کی حد تک اللہ نہ کرے کوئی شخص پہنچ گیا ہے، قرآن کھول لیں۔ صحابہ کرام قرآن ہی سے رہنمائی لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جس دن دنیا سے رخصت ہوئے، اس سے زیادہ پریشانی کا مدینہ والوں کے لیے کوئی دن نہیں تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے، صحابہ حواس باختہ ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کیا نہ کریں، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، پریشانیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ عمر جیسا جری انسان کہتا تھا، میں نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، آپ چند دن کے لیے کہیں گئے ہیں، پھر واپس آئیں گے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں، واپس آ کے ان کی گردنیں اڑا دیں گے۔ کوئی نہیں فوت ہوئے آپ۔ صحابہ کرام کا مجمع باقاعدہ برسر عوام یہ باتیں کر رہے تھے، اور حضرت عمر کی ان باتوں سے صحابہ کا ایک طبقہ متاثر ہو چکا تھا۔
کچھ صحابہ بھی یہی کہہ رہے تھے نہیں آپ فوت نہیں ہوئے، آپ آئیں گے، امت کو سنبھالیں گے، آپ نہیں گئے ہم سے، ادھر ہی ہیں، عارضی طور پہ کہیں روپوش ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے کسی دور کے محلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس تشریف لائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور، جسد خاکی، نور کا یہ ٹکڑا کفن میں لپٹا پڑا ہے، آئے چہرے سے نقاب، کفن کو پیچھے ہٹایا، یہاں پہ بوسہ دیا، طبت حیا و میتا، آپ زندہ تھے تو تب بھی آپ سب سے پاکیزہ تھے، آج آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو آج بھی آپ سب سے پاکیزہ۔ جناب عمر سے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، میری بات تو سنو، میری طرف تو توجہ کرو۔ جناب عمر کہتے ہیں کوئی نہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے، سن نہیں رہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ جناب عمر تو میری طرف توجہ نہیں دے رہے، آپ نے اپنے طور پہ خطاب شروع کر دیا، کہا اللہ کے نبی کے ساتھیوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تو اللہ کے نبی کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہر چیز نے رب کے پاس جانا ہے، اس کا معبود رب کے پاس جا چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کے نبی کو اپنا معبود نہیں صرف نبی سمجھتا تھا، معبود اللہ کو سمجھتا تھا، وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ ہی کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا، قائم و دائم رہے گا، نہ اسے موت آئے گی، نہ اسے اونگ آئے گی، نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جناب ابو بکر نے قرآن ہی پڑھا تھا اور قرآن ہی سے صحابہ کو دلاسا دیا تھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ لوگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی ایک دن رخصت ہو جائیں گے۔ تو اے لوگوں، کیا جس دن یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یا کسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ اور جو ان کے چلے جانے کے بعد یا شہادت کے بعد دین کو چھوڑ دے گا تو وہ غور سے سن لے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو دین پہ قائم رہے گا، دین پہ اللہ کا شکر کرے گا، پیغمبر کی تعلیمات پہ اللہ کا شکر کرے گا، توحید کی نعمت پہ اللہ کا شکر کرے گا، کلمہ طیبہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر کرے گا، ایسے شکر کرنے والوں کو اللہ بہت صلہ دے گا، اجر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ آج ابھی ابھی اتر رہی ہے، ابھی ابھی اتر رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے، زندگی کے بہت سارے ایسے موقع ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اسپیشل اسی لیے اترا ہے، اپنی مشکل کے لیے پڑھیں تو لگتا ہے کہ میری اسی مشکل کے لیے یہ آیت ہے، بیماریوں کے لیے پڑھیں تو ایسی شفا ملتی ہے، لگتا ہے اسی لیے یہ آیت تھی۔
صبر کے لیے پڑھیں تو لگتا ہے اسی لیے یہ آیت تھی. قرآن کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، ایک صفائی ترجمہ پڑھ لیا کرو، اس میں ایک آیت میں ہی غور کر لیا کرو، 2 آیات میں غور کر لیا کرو، 3 آیات میں غور کر لیا کرو، ہر نماز کے بعد ایک آیت ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرو، دروس قرآن میں شرکت کریں، تفسیر قرآن میں شرکت کریں. یاد رکھیے جب آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو قرآن مجید آپ کا تعلق دین اور رب کے ساتھ ایسا مضبوط کرے گا کہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. عیسائی عورت تھی، اس کی شادی ایک مسلمان سے ہوگی اور وہ مسلمان فلسطینی تھا. یہ عورت کہتی میں چاہتی تو نہیں تھی، بس قسمت کا فیصلہ تھا، میری شادی ایک مسلمان سے ہو گئی. مسلمانوں سے بھی مجھے نفرت تھی اور عربوں سے بھی مجھے نفرت تھی، 2 نفرتیں جمع ہو گئی کہ ایک عربی نسل کا اور دوسرے مسلمان. میں نے پہلے ہی دن اپنے خامن سے کہا دیکھو شادی ہماری ہو گئی ہے، لیکن تمہارا اپنا مذہب، میرا اپنا مذہب، تم میرے مذہب میں مداخلت نہیں کرو گے، میں تمہارے مذہب میں مداخلت نہیں کروں. کہتی زندگی گزرتی گئی. ایک دن میرے خامن نے مجھے ایک بک گفٹ کی، کہا یہ ہماری مقدس کتاب ہے، اگر آپ کو موقع ملے تو کبھی اس کو پڑھنا. اس نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ میرے مذہب میں مداخلت نہیں کرنی، میں نے تمہارے مذہب میں مداخلت نہیں کرنی. وہ عیسائی کیتھولک کٹر مذہبی عورت بیان کرتی ہے کہ میرا خامن مجھے قرآن مجید گفٹ دے کے سو گیا، لیکن میرے دل کے اندر خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس میں لکھا کیا ہے. کہتے میں نے یوں قرآن کو کھولا تو پہلی آیت میرے سامنے یہ آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اپنے رب کے نام سے پڑھا تو کرو، اپنے رب کے نام سے پڑھا تو کرو. وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی اور پہلی آیت ہی سامنے آئی کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھا تو کرو. اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پوری کائنات کو، ہر چیز کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے لوتھڑے سے پیدا کیا. تم پڑھو گی، جیسے جیسے پڑھتے جاؤ گے تمہارا رب کرم کرتا جائے گا. پڑھا تو کرو، پڑھا تو کرو. کہتی اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. چند دنوں کے بعد میری دل کی دنیا بدل گئی، کلمہ پڑھا اور میں بھی مسلمان ہو گئی. ملحد تھا، بے ایمان تھا، ایتھیسٹ ہو گیا تھا. یہودیت کو دیکھا، عیسائیت کو دیکھا، سوشلزم کو دیکھا، کمیونزم کو دیکھا، کیپٹلزم کو دیکھا، دنیا کے نظاموں کا مطالعہ کیا. آخر کار اس نتیجے پہ پہنچا، اپنے طور پر شیطان نے اس کو یہاں تک پہنچایا، سب فراڈ ہے، ہر چیز کا منکر ہو گیا. بس کہیں سے قرآن اس کے ہاتھ لگا، مسلمان نے قرآن اس کو گفٹ دیا تھا. کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں کہا اے اللہ اگر آپ ہیں تو مجھے اپنے ہونے کی کوئی نشانی تو دکھائیں. میں اسی انتظار میں تھا کوئی آواز آئے گی ہاتف غیب سے، کوئی نور ہوگا، کوئی روشنی ملے گی، مجھے کہا جائے گا کہ میں ہوں، تمہارا رب ہوں، یہ میری نشانی ہے. کچھ نہ ہوا. میں مایوس ہو کے اندھیروں میں ڈوبتا گیا. میں نے ایسے ہی قرآن کھول لیا، کہا دیکھوں یہاں سے کچھ جواب ملتا ہے. جب میں نے قرآن کھولا تو میرے سامنے اس طرح کی آیتیں آئیں، اے میرے بندے زمین میری نشانی ہے، آسمان میری نشانی ہے،
کھیت کھلیان میری نشانی ہے، تیرا وجود، تیری آنکھیں، تیرا ہاتھ، یہ ساری کی ساری کائنات میری نشانی ہے، کیا یہ میری پہچان کے لیے کافی نہیں ہے؟ کہتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا بس نشانی مل گئی ہے۔ دوسری چیز تو پہلی چیز جس سے انسان دین پہ قائم رہتا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، اس سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ہی رمضان گزرتا ہے ہم اس کو بند کر دیتے، بھلا دیتے ہیں، فراموش کر دیتے ہیں، پھر دین سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جس سے انسان دین پہ قائم رہتا ہے وہ نیک لوگوں کی سیرت، انبیاء کے واقعات کا مطالعہ، انبیاء کی زندگی کا مطالعہ، جناب نوح کی زندگی، جناب ابراہیم کی زندگی، جناب موسیٰ کی زندگی، جناب عیسیٰ کی زندگی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ۔ میں یہاں بیٹھے ہوئے نوجوان بیٹوں سے خصوصاً پوچھنا چاہتا ہوں، آپ انٹرنیٹ پر گھنٹوں گزار لیتے ہیں، آپ موبائل پر گھنٹوں برباد کر لیتے ہیں، آپ اخبار کی شہ سرخیوں پہ اور اس کی خبروں پہ بہت سارا وقت لگا لیتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پر چھوٹی سی بھی کوئی کتاب پڑھی ہو؟ کیا تھی آپ کی زندگی؟ کبھی اپنے بچوں کو بیٹھ کے سنایا ہو ہمارے پیارے نبی کی زندگی کیسی تھی، کیا مشکلیں آئی تھیں؟ نبیوں کی زندگی پڑھنے سے دل کو ثابت قدمی ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے آخری نبی سے بھی کہا ہم سابقہ نبیوں کے واقعات آپ کو بار بار اس لیے سناتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں سائے کے اندر یوں ٹیک لگا کے دیوار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جناب خباب آئے، صحابہ بیان کرتے ہیں، جناب خباب کہتے ہیں کہ صحابہ نے آ کے بڑی شکایتیں لگائیں، اللہ کے نبی یہ ظلم ہو گیا، اب یہ ظلم ہو گیا، بلال کو گھسیٹا گیا، سمیہ کے ساتھ ایسے ہو گیا، عمار کے ساتھ یہ ہو گیا، یاسر کے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ظلم بھی ہو گیا، ہمارے اوپر یہ ظلم بھی ہو گیا، ہمارے بھائیوں کو گھسیٹا گیا، ہماری بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو گیا، کب اللہ کی مدد آئے گی، کب ہم کامیاب ہوں گے؟ انسان ہے نا، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ جناب خباب کہتے ہیں صحابہ نے جب شکایتیں شکوے پیش کیے، آپ یوں سیدھے تشریف فرما ہوئے، کہا میرے صحابہ ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے تو وہ لوگ بھی تھے یحفر له فی الارض، زمین میں گڑھا کھودا جاتا، ایک بندے کو لا کے اس گڑھے کے اندر کھڑا کیا جاتا، ثم يجاء بالمنشار فيوضع فوق رأسه فيجعل نصفين، پھر ایک آری نما کو چیز لائی جاتی، آری کی طرح کی چیز لائی جاتی، وہ لا کے گڑھے کے اندر کھڑے ہوئے انسان کے سر پہ زور سے چلائی جاتی، اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیا جاتا، وہ پھر بھی اللہ کی توحید اور اپنے دین پہ قائم رہتا۔ میرے صحابہ تم ابھی سے گھبرا گئے، تم سے پہلے تو وہ لوگ بھی تھے یمشط بامشاط الحدید، لوہے کی کنگیاں ان کے جسموں پہ چلائی جاتی اور زور کے ساتھ جب چلائی جاتی ان کے گوشت ابھر جاتے، ان کی ہڈیاں ننگی ہو جاتی، گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کے بخیے جیسے ادڑتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی،
وما يصده ذلك عن دینہ، لیکن وہ لوگ پھر بھی اپنے دین پہ قائم رہتے۔ سابقہ لوگوں کی آپ نے مثالیں دی، آپ غمزدہ ہیں تو آپ جناب یعقوب کے غم کو یاد کریں نا، کیسے غم کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ بیٹا آنکھوں سے جدا ہے، جنہوں نے حوصلہ دینا ہے وہ بیٹے اتنے ظالم ہو گئے ہیں، ان سے کہتے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا، بیٹا جاؤ میرے بیٹے کو تلاش تو کرو، میرے یوسف کو ڈھونڈو تو صحیح۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں بابا جی آپ یوسف کو یاد کرتے کرتے مر کھپ جائیں گے، یوسف کہاں سے ملتا ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی اللہ، جناب یعقوب کہتے ہیں میں اپنا غم اپنا دکھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان واقعات کو پڑھنے سے حوصلے ملتے ہیں، انسان کے اندر استقامت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انبیاء کے واقعات، صحابہ کے واقعات، اولیاء کے واقعات، صالحین کے واقعات، نیک لوگوں کے واقعات۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں اللہ کے پیغمبر سے ایک دفعہ سنا تھا جو دن اور رات میں 12 سنتیں پڑھے گا اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا۔ جب سے یہ حدیث سنی ہے فرماتی آج تک میں نے یہ سنتیں چھوڑی نہیں۔ اس سے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آخری چیز ہے کہ آپ کو استقامت کی فکر تو ہو نا، آپ کے اندر یہ سوچ تو ہو کہ دین ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے۔ بہت اہم چیز ہے یہ۔ اگر آپ سمجھیں نہیں کہ دین صرف رمضان کے لیے تاک راتوں کے لیے ہے تو آپ کا تصور ہی غلط ہے، آپ کا ویژن ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ تو دین کو صحیح سمجھے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت تک تم نے دین پہ قائم رہنا ہے کہ جب تمہیں موت آئے تو دین پہ آنی چاہیے، اور موت صرف رمضان میں آتی ہے۔ وہ لوگ بیچارے جو لاہور سے چلے تھے، ظاہر ہے کھاتے پیتے لوگ ہی ہوں گے بیچارے، جو فلائٹ پہ سفر کرتے ہیں، غریب لوگ تو یا پبلک ٹرانسپورٹ پہ جاتے ہیں یا پھر اپنے جو اللہ نے کوئی وسیلہ دیا ہوتا ہے اس کے ذریعے جاتے ہیں۔ کوئی اپنے کسی پیارے کو ملنے گیا ہوگا، کوئی ضروری اسائنمنٹ لے گیا ہوگا، کوئی کراچی میں عید منانے گیا ہوگا۔ ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے، ہزاروں فٹ کی بلندی پہ فراٹے بھرتے ہوئے پی آئی اے کی وہ فلائٹ کراچی کے شہر میں اترنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ لینڈنگ میں صرف 1 منٹ کا وقت باقی تھا، آگ لگتی ہے اور وہ اپنے گھروں کی بجائے قبر کے مسافر بن جاتے ہیں۔ زندگی ایسے بھی بے وفائی کر جاتی ہے، منزلیں اس طرح بھی قریب آ کے دور ہو جاتی ہیں۔ موت کو یاد رکھیں، قبر کو یاد رکھیں، آخرت کو یاد رکھیں، اپنوں کا بچھڑنا یاد رکھیں، دنیا کی بے ثباتی کو یاد رکھیں، جنت کی نعمتوں کو سامنے رکھیں، جہنم کے عذابوں کو سامنے رکھیں، موت کی سختی اور نرمی کو سامنے رکھیں، اور اللہ کے اس حکم کو سامنے رکھیں کہ دین پہ قائم رہنا اس وقت تک کہ موت آئے تو دین پہ آئے، خیر پہ آئے، ایمان پہ آئے، ایمان کی اعلیٰ اور اچھی بہترین حالت میں آئے۔ جب ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے اور ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں گے
ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. کبھی یہ دعا کریں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. اللہ تو نے ہمیں رمضان میں ہدایت دی تھی، اب ہمیں دین سے دور نہ ہونے دینا، ہمارے دلوں کے اندر کسی کجی کو پیدا نہ ہونے دینا. یا مقلب القلوب، اے دلوں کی دنیا کو بدلنے والے، ثبت قلبی علی دینک و طاعتک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدمی نصیب فرما دے. پھر آپ اس کے لیے کوشش بھی کریں گے، قرآن کی تلاوت بھی جاری رکھیں گے، نماز بھی جاری رکھیں گے، ذکر اذکار دعائیں جاری رکھیں گے. پھر دوستیاں ایسی کریں جو دین والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز والے مسجد والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی خود مدد فرمائے گا. اللہ سے دعا ہے دین پہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.